الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، فہم توحید احادیث نبویہ کی روشنی میں لیکچر نمبر 12۔ سیدنا اسود بن خلف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن لوگوں سے بیعت لیتے ہوئے دیکھا۔ آپ تشریف فرما ہوئے، چھوٹے بڑے اور عورتیں سب لوگ آ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اور شہادت پر بیعت کی۔ میں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، یہ اسلام ہے۔ اور آج امت محمدیہ کی اکثریت کو ایمان کی خبر نہیں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان اللہ پر ایمان، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ الایمان باللہ، امت کی اکثریت کا ایمان پتھروں اور درخت اور تعویذوں اور مردوں اور قبروں اور راکھوں اور پتہ نہیں جانوروں کے پاؤں کے نیچے لگے ہوئے لوہے کے کڑے پر ایمان۔ میں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ اب جس کا اللہ پر ایمان نہیں اس کا اسلام ہی نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ گلے میں مندریاں اور ہاتھوں میں مندریاں اور گلے میں ہار، لوہے کے زنجیروں کے، کانوں میں بالیاں، بالوں کی چٹیاں، پیروں میں حسین کے کڑے، اور ان سب چیزوں پر ایمان، ایمان اور اللہ پر ایمان۔ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میں بابا فضل کلیامی کی ملنگنی۔ ایمان کس پر؟ بابا فضل کلیامی جو فوت شدہ بزرگ ہے، کوئی جس کا مقبرہ ہے ادھر، اس پر ایمان ہے اس کا۔ الایمان باللہ۔ میں نے کہا شہادت کیا چیز ہے؟ آپ دو چیزوں پر بیعت لے رہے تھے، اسلام پر اور شہادت پر۔ اور میں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، شہادت یہ ہے کہ یہ گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، عبدہ، اس کے بندے۔ اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہیں مانتا، کہتے نہیں آپ اللہ کے بندے تو نہیں ہیں، تو اس کی شہادت درست نہیں۔ ہاں کہ ہر مسلمان نماز پڑھتے ہوئے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، تشہد میں کیا پڑھتا ہے؟ عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہے عبدہ ورسولہ۔ لیکن عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہے اللہ اس صورت میں خود اتر آیا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ ان کی کتابوں میں اشعار اور ان کے خطبہ منبر پر مسجد میں بیٹھ کر یہ اعلان کرتے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا اور پھر ثم استوی الی العرش، آسمان کی طرف مستوی ہو گیا۔ تو مستوی کون ہے؟ اللہ۔ تو اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو شہادت کی نفی کرتا ہے۔ تو جو شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کا اللہ پر ایمان دیکھو کیسا ہے، اللہ پر ایمان۔ الہ، اس کی توحید ربوبیت دیکھو کہ اس کا رزاق کون ہے، گنج بخش کون ہے، خزانے دینے والا کون ہے۔
اس کی توحید الوہیت دیکھو کہ وہ الہ کس کو مانتا ہے، مشکل کشا کے ناد علی پڑھتا ہے یا اللہ سے سوال کرتا ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، عبد۔ قرآن مقدس میں بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ، پاک جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، عبدہ اپنے بندے کو، ورسول اور اس کا وہ رسول اللہ تعالیٰ کا۔ یہ دو چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو بیان کیا 296 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، ایک شخص تھا بڑا سخی تھا، بڑا سخی تھا، کہتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، رات کو بھی اور دن کو بھی اس کے دروازے مسافروں کے لیے اور مہمانوں کے لیے کھلے ہی رہتے تھے، کون آ رہا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں، بس آئے اور کھانا کھائے، اتنا سخی۔ اور کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ رات کو وہ اپنے محل کے باہر اونچی جگہ پر پہاڑی پر آگ جلا دیتا تھا تاکہ کوئی مسافر گزر رہے ہوں تو آگ کو دیکھ کر ادھر آئیں اور کھانا تیار، کھانا کھا کر جائیں۔ اس کا نام تھا ابن جدعان، صلہ رحمی کرتا تھا، اس کو دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، اس کو کھانا کھلایا کرتا۔ اب یہ دونوں نیکیاں بہت بڑی ہیں، کھانا کھلانا بھی بہت بڑی نیکی ہے اور صلہ رحمی بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ رحم نے اللہ تعالیٰ کا عرش پکڑ لیا تھا اور کہا تھا اے اللہ جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دینا، جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ دینا۔ اب یہ نیکی کے بڑے پہاڑ جتنے کام ہیں، اور محتاجوں کو کھانا کھلانا، فقیر کو کھانا کھلانا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، بندہ کہے گا تو پاک ہے کھانے سے، وہ تو کھلانے والا ہے، فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ اب وہ دونوں کام کرتا تھا۔ اب جو امت کی اکثریت میں یہ عقیدہ اور یہ فکر کہ پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، دیکھو جی اسے آپ کچھ نہ کہیں، پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، تو یہ دو نیکیاں نا بڑی بڑی پہاڑ جتنی نیکیاں۔ سوال یہ تھا کہ یہ فائدہ دیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعہ، کوئی فائدہ نہیں دیں گی اس کو، کوئی فائدہ نہیں دیں گی اس کو، لا ينفعہ۔ انہ لم یقل یوما، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا، ایک دن بھی، کیا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے رب حساب کتاب کے دن میری خطائیں معاف فرمانا، اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا زندگی میں رب اغفر لی۔ اگر وہ رب کہہ دیتا تو توحید ربوبیت پر ایمان لے آتا ہے نا، توحید قبول کر لیتا، اس نے کہا ہی نہیں، رب بھی نہیں مانا اللہ تعالیٰ کو، اور یوم الدین بدلے کا دن ہی نہیں مانا اس نے، حساب اور کتاب کے دن پر اس کا ایمان نہیں تھا، تو لا ينفعہ، اس کی کوئی نیکی نے اس کو فائدہ نہ دیا۔ فائدہ کیا ملا؟ دنیا میں شہرت، دنیا میں بڑا نام مل جاتا ہے، دنیا کے اندر سب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کتنا لوگ اس کے گھر سے کھا رہے ہیں، پورا علاقہ اس کے در کا فقیر ہے۔ تو توحید کا انکار کرنے والوں کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ امام مسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں 214 نمبر۔
توحید کا انکار. تو ثابت یہ ہوا کہ کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا، روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، صدقات اور خیرات غرباء کے ساتھ، اس سے پہلے اللہ کی توحید، اللہ کی توحید پر ایمان، اسے خبر ہو رب کون ہے، الہ کون ہے، اسے توحید، اسے دین کے بنیادی اصول پتہ ہوں، دین کے 3 بنیادی اصول اسے پتہ ہوں کہ کون کون سے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، ان کی دوسری کنیت ام مبشر بھی تھی، ان کے پاس باغ میں تشریف لے گئے، باغ میں تشریف لے گئے، ان کے باغ میں. کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پوچھا یا ام معبد من غرس هذا النخل امسلم ام کافر؟ ام معبد، یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے؟ جو باغ تھا نا کھجور کا، کسی مسلمان نے یا کافر نے؟ درخت ہے نا وہ، تو درخت. انہوں نے عرض کی مسلمان نے. یہ باغ میں سارے کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں؟ مسلمان نے. ثابت ہوا کہ باغ کا مالی بھی مسلمان ہونا چاہیے، بدعقیدہ نہیں ہونا چاہیے. آپ پوچھ رہے ہیں درخت کس نے لگایا؟ کہا مسلمان نے لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یغرس مسلم غرسا ولا یزرع زرعا فیأکل منه انسان ولا دابة ولا طیر الا کان له صدقة الى یوم القیامہ. جو بھی کوئی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا زمین میں کاشتکاری کرتا ہے، گنا لگ گیا یا کوئی پھل لگ گیا، کھجور ہے، مالٹے کا باغ، کنو ہے، کوئی بھی، پھر اس میں سے کوئی انسان ولا دابہ چوپائے ولا طیر پرندہ کھا لیتا ہے، آتے جاتے ہوئے توڑ لیتا ہے، تو وہ جو اس نے پھل کھایا ہے، انسان نے کھایا ہے، جانور نے کھا لیا ہے، پرندے نے چکھ لیا ہے، میاں مٹھو آ جاتے ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں، تو جو وہ کھا کر چلے گئے ہیں، تو اس مسلمان کے جس نے درخت لگایا تھا قیامت کے دن اس کے لیے یہ صدقہ ہو جائے گا قیامت کے دن. اب ایک پرندہ آ کر چونچ مارتا ہے بیر کے اندر، سوراخ کر دیتا ہے نا، تھوڑا سا گدلیا، اس کا میدا اتنا سا ہے، گویا اللہ کے ہاں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی لکھی جا رہی ہے. مٹھو آتا ہے تو وہ بیر اٹھا کر پنجے میں پکڑ کر آدھا کھاتا ہے آدھا پھینک دیتا ہے. چوپایا جو ہے منہ مارتا ہے تو وہ اتنے سے پٹھے اس کے منہ میں آ جاتے ہیں، گھاس چارہ آ جاتا ہے. انسان ہے تو وہ کوئی چیز کھا لیتا ہے وہاں سے، تو قیامت کے دن اس کے لیے وہ صدقہ ہو جائے گا. پہلی حدیث میں دیکھو اتنا کچھ وہ کر رہا ہے لیکن توحید نہیں. دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی 1552، اس میں اس نے درخت لگایا اور تھوڑا سا کچھ کوئی کھا گیا، چکھ لیا، کسی نے کچھ کھا لیا، پرندے نے، جانور نے، پرندوں نے بھی، جانوروں نے بھی، انسان نے بھی، تو اللہ اس کی توحید کی وجہ سے وہ ہلکا سا چونچ میں جو گودا چلا گیا ایک چھوٹی سی بلبل کے، وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں اللہ فرشتوں کے اس کے لکھوا رہا ہے. یہ توحید اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من لقی اللہ وهو لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ولم تضرہ معه خطیئۃ
کما لو لقیہ وہو یشرک بہ دخل النار ولم تنفعہ معہ حسنۃ من لقی اللہ، جو شخص اس حال میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے، جو شخص من جو بھی، وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا تھا، اس نے پیر بخش اور نبی بخش اور علی بخش اور محمد بخش نہیں، اللہ بخش، اس کی توحید بڑی کھاری تھی۔ وہ رزاق بھی اللہ کو مانتا تھا، اور آنکھوں اور کانوں کا مالک بھی اللہ کو مانتا تھا، زندہ کرنے والا اور مردہ، موت دینے والا اور کائنات کی تدبیریں کرنے والا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ اس حال میں ملا، اس کے ہاتھوں میں نہ کوئی انگوٹھیاں، نہ چھلے، نہ کانوں میں بالیاں، نہ بالوں کی چٹیاں، نہ گلے میں سبز کرتے، کوئی شے نہیں، نہ کسی بابے کا ملنگ، نہ فقیر، نہ کوئی شے۔ وَلَمْ تَضُرَّهُ مَعَهُ خَطِيَّةٌ، اب اس کے ساتھ جو گناہ تھے، انسان ہے نا، آخر گناہ تو موجود ہے نا، گناہ اس کے ساتھ موجود تھے، لیکن شرک والا گناہ نہیں تھا۔ اور آج دنیا اکثر بہت نیک، جھوٹ نہیں بولتے، خیانت نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، لیکن تسبیح لے کر یلی علی 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 یا علی اس پہ لگے ہوتے ہیں، باقی ساری صفات موجود ہیں، اور ورد یا علی 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 یا علی، ورد یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ شخص ایک ہی ورد کرتا تھا، یا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن باقی اس کے ساتھ گناہ بہت سارے تھے۔ فرمایا تو جنت میں جائے گا اور اس کے گناہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عقیدہ توحید میں آدمی کو بڑا پختہ ہونا چاہیے، یہ سمجھے غیر اللہ کی نیاد جو اللہ کے علاوہ ہے، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہلم کیا حلیم ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ بدتر ہے، حرام ہے، سور سے بھی بدتر ہے۔ توحید میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا کما لو لقیہ وہو یشرک بہ دخل النار، اسی طرح کما اگر کوئی شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے، مرنے کے بعد جاتا ہے نا، کہ اس نے تو پنجتن پاک کو ہی خدا بنایا ہوا تھا، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ، الف میں محمد، لام میں علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ 5 مل کر اللہ بنتے ہیں، اور کوئی نہیں کہتا انتشار ہو رہا ہے، سارے، اور کوئی مواحد آدمی توحید بیان کرے کہ یہ دیکھو، کہتے دیکھو انتشار ہے، پکڑ لو اس کو، پرچہ کاٹ دو اس کے خلاف۔ اور جنہوں نے 5 انسانوں کو اللہ بنا دیا کہ یہ 5 مل کر اللہ بنے، عیسائی تو 3 پر رہے تھے نا، یہ 5 پر آ گئے۔ دخل النار، یہ آگ میں داخل ہوگا۔ اب یہ کتنا ہی نیک کیوں نہ، اور اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہی کیوں نہ ہو، کہ سجدے کر کر کے اس کی اس پیشانی پر محراب بن گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ تَنْفَعْهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ، کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی، کیوں؟ بنیاد ہی غلط، بنیاد ہی غلط۔ ہم نے یہ مسجد بنائی اللہ کی توفیق سے، اس کے نیچے سریے کا بیڈ بچھایا، سریے کا بیڈ، 1 کروڑ روپے کا تقریباً سریا سیمنٹ نیچے لگ گیا، بیڈ بچھایا صرف۔ اور اگر نیچے ریت ہو اور اوپر لینٹر ڈال دیا جائے تو ایک ہی بارش آنی ہے اور بلڈنگ ہو گئے۔ میں نے چھت اتنی مضبوط ڈالی ہے، انہوں نے کہا نیچے کیا ہے؟ نیچے تو ریت ہے۔ نیکیوں کی اتنی بڑی چھت اور نیچے ریت ہے شرک کی، توحید کی ضرب لگی اور خلاص بیکار۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی، توحید اور رسالت کا اقرار اور شرک نہ کرنا، ان کی عقیدہ توحید اور رسالت اور شرک سے بیداری کی موجودگی میں اب جو گناہ ہوئے ہیں وہ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے ویسے معاف کر دے، چاہے جہنم سے دھلائی کر دے، وہ اللہ کی مشیت۔
اللہ کی مرضی ہے، پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پکڑ بھی لے گا، اور کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ معاف بھی کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، وہ اس کی مرضی ہے کہ ویسے ہی معاف کر دے گا، جاؤ، سبحان اللہ، بڑے خوش قسمت ہو، اور کہ پھینکو ان کو جہنم میں، اور ہزاروں سال وہاں جلا کر کوئلہ بنا کر پھر نکال کے پھر جنت میں بھیجے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مواعظ جو چاہے گناہ کرتا رہے جنت میں جائے، ان گناہوں کی صفائی اور دھلائی یا تو رب کی مغفرت رحمت ہو جائے گی، یا پھر جہنم سے دھلائی ہوگی۔ اور جہنم پھولوں کی مالا نہیں ہے، ہار نہیں ہے جہنم، جہاں کھولتا ہوا پانی اور پیپ کے پیالے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ حشام بن مغیرہ۔ نمبر 2، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ نمبر 3، قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ نمبر 4، کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ بھی گارنٹی دے رہی ہیں اگر وہ آپ کا زمانہ نبوت پا لیتے تو اسلام لیا قبول کر لیتے، کیا انہیں یہ تمام نیکیاں فائدہ دیں گی آخرت میں؟ دیکھو کتنی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 صلہ رحمی، نمبر 2 مہمان نوازی، اس کے دونوں کی ہم شرح پیچھے کر آئے ہیں۔ نمبر 3 قیدیوں کو آزاد کرنا۔ قرآن مقدس میں جو شخص کسی انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرانا، قیدیوں کو آزاد کرا دینا۔ جو شخص کسی غلام کو پیغمبر فرماتے ہیں خرید کر آزاد کر دے، اللہ اس کے بدلے اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اتنا ثواب ہے گردن چھڑانا، اتنا ثواب ہے۔ ایک بندہ پھنس گیا عمدن، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے قتل ہو گیا، اب اس کی دیت وہ مانگ رہے ہیں، وہ غریب آدمی دے نہیں سکتا، آپ اس کو دیت دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، اور اس کی گردن چھوٹ جاتی۔ اتنا ثواب، ہر جوڑ کے بدلے اس بندے کے جوڑ جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اور عام کھانا کھلاتے تھے، مہمان نوازی تو خاص ہوتی ہے، عام دسترخوان بھی چلتا رہتا، دسترخوان۔ اگر آپ کا زمانہ پا لیتے تو اسلام بھی لے آتے، فائدہ دیں گی ساری چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، لا، انہ کان یؤتی للدنیا وذکرہا وحمدہا، وہ تو دنیا میں اپنی شہرت، اپنی تعریف اور اپنے ذکر اور اپنے چرچے کے لیے دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں جاؤ جاؤ، اس کے در سے آج تک خالی ہاتھ نہیں آیا، جو آیا اس نے دیا ضرور ہے، تھوڑا دیا زیادہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہ کان یؤتی للدنیا، وہ تو دنیا کے لیے، وذکرہا، دنیا میں چرچے کے لیے، چرچے کے لیے، وحمدہا، تعریف کے لیے، لوگ نام لے کے یاد کرتے رہیں گے، خاندان میں کوئی بندہ گزرا یاد کیا کریں۔ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي يَوْمَ الدِّينِ، انہوں نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا اے میرے رب مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا۔ رب، پھر وہی توحید کی بات، رب اغفر۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ محنتیں اور مشقتیں اور چلے اور سفر اور جہاد، یہ سب کچھ بعد میں، پہلے اللہ کی توحید۔ دیکھو نسلیں مٹ رہی ہیں افغانستان میں اور کشمیر میں، ہر فرقے کے لوگ جہاد کر رہے ہیں، ہر فرقے کے لوگ، وحدت کے نام سے رافضیوں کی بھی جماعت جہاد کر رہی، اور پیشانی پر یا حسین کی پٹی باندھی ہوتی ہے اور گلے میں یا علی کا تعویذ لٹکا ہوتا ہے، بازو پر امام ضامن بندھا ہوتا ہے،
اور ہندو ڈز کر کے مارتا ہے، نہ ضامن کام آتا ہے نہ کوئی اور کام آتا ہے۔ اب وہ لڑ رہے ہیں، خطے کے لیے لڑ رہے ہیں، انہوں نے کبھی بھی رب نہیں مانا اس کو۔ کل میں ایک رافضی کا ایک کلپ میرے پاس کسی نے بھیجا، وہ کہہ رہا تھا اللہ کا خالق علی ہے رضی اللہ تعالی، اللہ کا خالق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث نمبر 606 امام طبرانی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور ابو یعلا کے اندر بھی 6965 یہ حدیث نمبر ہے۔ اتنے کام اور نیکیاں کرنے والا بھی بغیر توحید کے اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں فائدہ مل گیا اس کو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ کتنا کام کرتے ہیں۔ جب یہ زلزلہ آیا تھا 2005 میں آیا تھا، 8 اکتوبر 2005 میں، ہم وہاں گئے تو وہاں زلزلے میں ہم نے کام کیا، تو وہاں پر لوگ تھے وہ ہسپتال بنانے، رشیا کی قوم، گوریاں لیٹرینیں بناتی پھر رہی ہیں، کتنا کام کر رہے ہیں۔ وہ کفر اپنے اپنا ہسپتال اور کام اور مدد سب کچھ فائدہ دیں گے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ان سے پہلے اسلام، ہاں کیا فائدہ دیں گے؟ دنیا میں شہرت، کہ چین نے بڑی مدد کی پاکستان کی، رشیا نے بڑی مدد کی، دنیا میں شہرت، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔